بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیاً الاعراب۔ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں دوسری قسم معرب میں۔ مبنی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں۔ آج یہ صفحہ نمبر 29 ہے اور اس میں ہم معرب سے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم اعراب ہے۔ پہلی قسم بنا تھی، دوسری قسم جو ہے وہ اعراب ہے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف هو تغییر اواخر الکلمات لفظا او تقدیرا لاختلاف العوامل الداخلة علیہا۔ یہ اعراب کی تعریف ہے۔ تغییر اواخر الکلمات یعنی کلموں کے اواخر کا متغیر ہونا ہے، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ کبھی لفظوں میں پتہ چلے گا مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، اور کبھی لفظوں میں تو ایک ہی حالت پر وہ کلمہ رہے گا، لیکن وہاں پر ہم تقدیری حرکت نکالیں گے، تقدیری اعراب نکالیں گے۔ اور یہ تغیر، یہ تبدیلی کیوں آئے گی؟ لاختلاف العوامل الداخلة علیہا، وہ جو اس پر عوامل داخل ہوتے ہیں، یعنی وہ عادات کی جو عمل کرتے ہیں، کسی کو مرفوع بناتے ہیں، کسی کو منصوب، کسی کو مجرور، تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو گویا کسی کلمے پر جب ان عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے کہ وہ حروف کی جو عمل کرتے ہیں اس کلمے میں، اس کی وجہ سے اس میں تغیر اور تبدیلی آتی ہو، اس کلمے کے آخری حرف کی حرکت میں، کہ وہ کبھی مرفوع بنے، کبھی منصوب بنے، کبھی مجرور بنے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معرب ہے، یہ مبنی نہیں ہے۔ ای ان الکلمۃ ان تغیر حال آخرہا، فرماتے ہیں کہ کلمہ جو ہے اس کا آخر کا حال جو ہے وہ اگر متغیر ہوتا ہو، من حال الرفع الی حال النصب، مرفوع کی حالت سے منصوب حالت کی طرف، کہ پہلے حالت رفع میں تھا اب حالت نصبی میں بن گیا، او الجر، یا مرفوع حالت رفع میں تھا یا حالت نصبی میں تھا اب حالت جری میں بن گیا، تو بسبب العوامل الداخلة علیہا، اور یہ تغیر آئے گا عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، کہ جو عوامل اس پر داخل ہوئے ہیں، تو ایسے میں فرمایا کہ اگر ایسا کلمہ کوئی ہے فہی معربۃ، ایسا کلمہ پھر معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ والاعراب لا يدخل الا الاسم والفعل المضارع، معرب جو ہوتا ہے اس میں صرف اسم ہی آئے گا اور فعل مضارع آئے گا، اس لیے کہ فعل مضارع میں بھی کچھ مبنی بھی ہے، کچھ معرب بھی ہے، اور اس کے علاوہ حروف جو ہے اور ماضی جو ہے اور امر جو ہے وہ اس میں معربات میں سے نہیں ہے، یعنی ان کا اواخر نہیں بدلتا۔ اچھا بھائی، مثال اسم میں سے، مثالہ من الاسم، اسم میں سے مثال کلمۃ رجل من قولہ تعالی، رجل کا جو کلمہ ہے یہ اللہ جل جلالہ اس قول میں دیکھو، وجاء رجل، وجاء رجل، اب رجل مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اب اسی رجل کو دوسری جگہ میں دیکھ لو، فی قولہ تعالی اتقتلون رجلا، یہاں پر رجلا منصوب ہے، اور اسی رجل لفظ کو، کلمے کو تیسری جگہ اللہ جل جلالہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ، یہاں پر مجرور ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رجل جو ہے یہ کبھی حالت رفع میں آتا ہے، کبھی حالت نصبی میں آتا ہے، کبھی حالت جری میں آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے۔ ففی الآیت الاولی جاءت مرفوعہ، پہلے والی آیت میں یہ مرفوع آیا ہے کلمۃ رجل، کیوں آیا ہے؟ لأن عاملها جاء یطلب فاعلا، اس لیے کہ اس کا عامل جو ہے وہ جاء ہے اور وہ فاعل کو طلب کرتا ہے، فجاءت فاعلا، تو یہ گویا وہاں پر فاعل بن کر آ گیا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر وجاء رجل مرفوع بن گیا۔ وفی الآیت الثانیۃ جاءت منصوبہ، دوسری آیت میں یہی کلمہ منصوب آیا ہے، کیوں؟ اس لیے لأن عاملها تقتلون یطلب مفعولا به، اس لیے کہ جو اس کا عامل ہے وہ تقتلون کا صیغہ ہے، اتقتلون، تو یہاں پر فعل فاعل موجود ہے، اس کو مفعول به کی ضرورت ہے، فجاءت مفعولا به، یہ مفعول به آ گیا اور مفعول به منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اتقتلون رجلا، رجلا منصوب بن گیا۔ وفی الآیت الثانیہ جاءت مجرورہ،
تیسری آیت میں مجرورہ بن کر آ گیا ہے، کیوں؟ لأن عاملها إلى، لأن عاملها إلى، اس لیے کہ اس کا عامل جو ہے وہ إلى حرف جر ہے، یطلب مجرورا، وہ تقاضا کرتا ہے مجرور کا، فجاءت مجرورة بإلى، یہاں پر یہ مجرور بن گیا، مجرور بن کر آ گیا إلى کے ذریعے سے، حرف إلى کے ذریعے سے۔ فلما تغیر حال آخرها بتغیر العوامل، تو جب اس کے آخر کی حالت متغیر ہوتی رہی عوامل کے متغیر ہونے کی وجہ سے، عرفنا انہا معربۃ، ہمیں پتہ چلا کہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اسم میں سے ایک مثال دیا۔ اب فعل میں سے بھی مثال سن لو۔ مثالہ من الفعل المضارع، فعل مضارع سے اس کی مثال الفعل یأکل، یأکل جو فعل ہے یہ فعل مضارع سے معرب کا مثال ہے۔ ٹھیک ہے، من قولہ تعالی یأکل الطعام، یأکل الطعام، تو یہاں پر یأکل یہ فعل ہے اور مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، اور قولہ تعالی ان یأکل لحم اخیہ، ان یأکل، یہاں پر یأکل فعل مضارع منصوب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف عوامل کی وجہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ قولہ تعالی نمبر 3، قولہ تعالی اللہ پاک کا قول فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر مجزوم آیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ ففی الآیت الاولی، تفصیل اس کی، ففی الآیت الاولی جاء الفعل یأکل مرفوعا، پہلے والی آیت میں جاء فعل جو ہے یأکل فعل یہ مرفوع آیا ہے، کیوں؟ لأن التجرد من الناصب والجازم یقتضی رفعہ، اس لیے کہ یہاں پر فعل مضارع حروف ناصبہ اور حروف جازمہ سے خالی ہے، اور فعل مضارع اصل اس کا یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن منصوب تب بنتا ہے کہ جب ادوات نصب میں سے کوئی اس پر داخل ہو، اور مجزوم اس وقت بنتا ہے کہ جب ادوات جزم میں سے کوئی اس پر داخل ہو۔ تو یہاں پر پہلے والی آیت میں یأکل الطعام، یہاں پر چونکہ نہ حرف جزم کوئی ہے اور نہ حرف نصب کوئی ہے، اس وجہ سے یہ حروف جازمہ اور حروف ناصبہ سے خالی ہے، یہ خالی ہونا اس کا سبب ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یأکل فعل مضارع مرفوع۔ وفی الآیت الثانیہ جاء منصوبہ، دوسری آیت میں فعل مضارع منصوب بن کر آیا ہے، کیوں؟ لأن ان تقتضی نصبہ، اس لیے کہ حرف ان یہ ادوات نصب میں سے ہے اور یہ اس کو منصوب چاہتا ہے۔ وفی الآیت الثالثۃ جاء مجزوما، تیسری آیت میں یہ مجزوم بن کر آیا ہے، لأن لام الامر تقتضی جزمہ، اس لیے کہ لام امر اس کے مجزوم ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ فلما تغیر حال آخرہ بتغیر العوامل عرفنا انہ معرب، جب اس کا آخر متغیر ہوا عوامل کے تغیر کی وجہ سے، عرفنا انہ معرب، ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ معرب ہے۔ الاعراب اللفظی والاعراب التقدیری، اعراب ہم نے کہا کہ یا تو لفظاً ہوگا یا پھر تقدیراً ہوگا۔ الاعراب اللفظی او الظاہر، اعراب لفظی اور یا اعراب ظاہر یہ کس کو کہتے ہیں؟ هو الذی یظہر اثرہ فی النطق ولا یمنع من التلفظ به مانع، یہ وہ ہے کہ جس کا اثر نطق میں ظاہر ہو، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو مرفوع پڑھ رہا ہے یا منصوب پڑھ رہا ہے یا مجرور پڑھ رہا ہے۔ ولا یمنع من التلفظ به مانع، اور اس پر تلفظ کرنے سے کوئی مانع بھی نہ ہو، ایسے کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے یا اعراب ظاہری کہا جا سکتا ہے۔ کظہور الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ فی آخر کلمۃ رجل، یہ جو رجل کلمہ تھا اس کے آخر میں ضمہ یا فتحہ یا کسرے کا ظاہر ہونا ہے۔ وظہور الضمۃ والفتحۃ والسکون فی آخر کلمۃ یأکل، یہ گزشتہ فعل کی مثال میں، فعل مضارع کی مثال میں ضمہ اور فتحہ اور سکون یہ یأکلو کا جو کلمہ تھا اس کے آخر میں واضح طور پر نظر آتا ہے، اور اس کا اثر واضح ظاہر ہے، اور کوئی معنی بھی نہیں ہے اس پر تلفظ کرنے سے۔ یأکلو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جہاں پر یأکل آتا ہے ان یأکل، تو وہاں پر یأکل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، اور جب وہ اس پر حرف جزم داخل ہوا ہے تو وہاں پر وہ یأکل بھی بن گیا ہے، تو یأکل مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا اثر
نطق میں ظاہر ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی معنی بھی نہیں ہے تلفظ سے۔ یہ ہو گیا اعراب لفظی۔ اور اعراب تقدیری کون سا ہے؟ هو الذی لا یظہر اثرہ فی النطق، یہ وہ اعراب ہے کہ جس کا اثر نطق میں ظاہر نہ ہوتا ہو۔ وانما یقدر لمانع کالتعذر، اور اس کو مقدر مانا جاتا ہے ایک معنی کی وجہ سے، جیسے تعذر ہے کہ وہ اس پر اس کا آنا ممکن نہ ہو، یعنی ناممکن ہو اس کا اعراب کو ظاہر کرنا۔ او ثقل، یا ظاہر کرنا ممکن تو ہو لیکن ثقیل ہو۔ او اشتغال المحل بحرکت مناسبہ، یا محل کا مناسب حرکت کے ساتھ یعنی اس کو مشغول کرنا ہے، تو اس طرح سے چند عوارض کی وجہ سے اس پر یعنی اعراب کو ظاہر نہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسے میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ والاعراب التقدیری یقع فی خمسۃ اشیاء، تقدیری اعراب یہ 5 چیزوں میں واقع ہوتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ الاسم المقصور، والاسم المنقوص، والاسم المضاف الی یاء المتکلم، والفعل المضارع المعتل الآخر بالالف، الفعل المضارع المعتل آخر بالواو او بالیاء۔ تو یہ انشاءاللہ یہ 5 قسمیں ہم اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ اعراب تقدیری سے متعلق۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی کافی ہے کہ ہم معرب کی تعریف پہچان لیں، اور پھر اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کو ہم پہچان لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔